اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ دعائیہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے: اے اللہ، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر میں نے یہ حدیث جب مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے: اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی، اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے: اے رب، اب یہ نطفہ ہے، اے رب، اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب، اب یہ مضغہ ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا، اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔